یہ ذات یہاں جلوگر ہے. یہ نہ صرف ولیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ یہ خود بھی ولی ہیں. اور لوگوں کو لگتا ہے ولی وہی ہوتا ہے جو کرامت دکھاتا ہے، ولی وہی ہوتا ہے جو پانی پہ چل کے بتاتا ہے، وہی ولی ہوتا ہے جو اپنے مسلح کو آسمان میں اڑاتا ہے. حضرات محترم سنو کان کھول کر، اللہ نے جہاں قرآن میں ولیوں کی پہچان کرائی ہے وہیں اللہ نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے سمجھو، اور ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے سمجھو. حضرات محترم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم ہے. یہ ہے شان ولایت، یہ ہے ولیوں کی پہچان، یہ ہے ولیوں کی عظمت. اب ولی ہوتا کون ہے؟ اے کریم نگر والوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تقوی دیکھنا ہے میرے گلزار ملت میں دیکھو، شرافت دیکھنی ہے میرے گلزار ملت میں دیکھو، ذوق عبادت دیکھنا ہے حضور گلزار ملت میں دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہر جگہ تمہاری رہبری اور رہنمائی کرتے نظر آئیں گے. میں حضرت کے ساتھ جہاں بھی ہوتا ہوں تو میں ضرور یہ بات بتاتا ہوں لوگوں کے درمیان کہ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر کے جب فرعون سے دور جا رہے تھے تو آگے دریائے نیل پڑ گیا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے، سامنے دریائے نیل ہے، آگے بھی موت نظر آ رہی ہے پیچھے بھی موت نظر آ رہی ہے. تو حواریوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے حضرت اب ہم کیا کریں گے، اب آگے بھی پانی ہے، پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے، آگے بھی مرنا یقینی ہے پیچھے بھی مرنا یقینی ہے، اب جائے تو جائے کہاں، کرے تو کرے کیا، آپ کچھ کام کیجئے، آپ ہماری مدد کیجئے. جب انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے معروضہ پیش کیا مولا ہمیں راستہ عطا فرما، ہمیں راستہ عطا فرما. حضرت موسیٰ نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا اے موسیٰ آگے بڑھو اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا سے دریائے نیل کے پانی پہ ایک ضرب لگاؤ. حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور آپ نے دریائے نیل کے پانی پہ ضرب لگائی. جیسے ہی ضرب لگانا تھا پانی کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے، پانی کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے. حضرت موسیٰ اور ان کے حواری اسی راستے سے نکل کر دریائے نیل پار کر گئے. اور جب اسی راستے پر فرعون اور فرعون کی فوج آئی تو اللہ نے پانی کو حکم دیا برابر ہو جا. پانی برابر ہو گیا. فرعون اور فرعون کے تمام لوگ دریائے نیل میں ڈبا دیے گئے. حضرات کیا سمجھے؟ راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے جس راستے سے حضرت موسیٰ اور ان کے حواری گزرے وہ پار ہو گئے. اور اسی راستے پر فرعون اور فرعون کی فوج آئی تو ہلاک و برباد کر دی گئی، ہلاک و برباد کر دی گئی. تو پتہ چلا راستہ نہیں بچاتا ہے، رہبر بچاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی پیر کامل پیر حق سے ابھی تم وابستہ نہیں ہوئے ہو تو یہ سنہرا موقع ہے تمہارے پاس. تھام لو دامن میرے گلزار ملت کا، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، تو جتنے بھی غوث اعظم کا دامن تھامے ہوئے ہیں
سب اسی کشتی میں سوار ہے، اسی کشتی میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار لگے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے۔ اور سنو کان کھول کر، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہنے کا مطلب ہے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا۔ مسلک اعلی حضرت یہ کوئی نیا یا پانچواں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو آپ۔ یہ لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں شریعت سے زیادہ طبیعت پر عمل کرنا پسند ہے، اور جنہیں طبیعت پیاری ہوتی ہے وہ اعلی حضرت کے مسلک کا اور تعلیمات کا وہ مخالفت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، ایسے مخالفت کرنے والوں کے قریب نہ جانا، بلکہ تم شریعت مطہرہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہنا، اور یہ یاد رکھنا اعلی حضرت نے مسلک بنایا نہیں ہے، مسلک بتایا ہے۔ مسلک بنایا نہیں ہے، مسلک بتایا ہے۔ اور مسلک اعلی حضرت کا نچوڑ، مسلک اعلی حضرت کا مقصد، مسلک اعلی حضرت کا مشن کیا ہے؟ خود اعلی حضرت کی زبان میں سنو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ہے مشن، یہ ہے مقصد، یہی ہے تعلیمات اعلی حضرت۔ کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی چیز نہیں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ لہذا تم ان طبیعت پر عمل کرنے والوں کے جھانسے میں مت پڑو، بلکہ جو شریعت پر قائم ہے تم انہی کے ساتھ رہو، اور خود بھی شریعت پر عمل کرنے والے بنو۔ اور یہ یاد رکھو، شریعت سب پر مقدم ہے، شریعت پر کوئی مقدم نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہو، پیر ہو کہ کسی پیر کا خلیفہ ہو، بات سمجھ میں آئی؟ پیر ہو کہ کسی پیر کا خلیفہ ہو، سب پر شریعت پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور حضور شہباز دکن عطائے مفتی اعظم، کرامت مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ قاری محمد مجیب علی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جتنے مریدین ہیں اور جتنے خلفاء ہیں، جتنے مریدین اور خلفاء ہیں، انہیں میں حضور شہباز دکن کا پیغام یاد دلا دوں۔ حالانکہ کسی کی خلافت منسوخ کرنے کا حق میں نہیں رکھتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا کہ میں آپ کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، میں آپ کی بیوی کو طلاق میں نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ ہے حضور شہباز دکن نے خلافت دی ہے، جن کو بھی دی ہے اور جن کو بھی مرید کیا ہے وہ سب سنیں اور یہ یاد رکھیں، جمعہ ہی کے موقع پر حضور شہباز دکن نے خطاب فرمایا تھا، اور شادی بیاہ کے موقع پر جو ویڈیوگرافی فوٹوگرافی میں جو مریدین ملوث ہیں، جو مریدین ملوث ہیں، ان کے لیے فرمایا
مرید بناؤ، کہتے مرید کیسا مرید بناؤ؟ مردار مرید بناؤ۔ انٹرنیٹ پہ تقریر موجود ہے، مرکز اہل سنت.com حیدرآباد کی ویب سائٹ پہ جاؤ تو یہ تقریر مل جائے گی۔ تو شہباز دکن نے بالکل واضح الفاظ میں یہ فرمایا، جو شریعت مطہرہ کا پابند نہیں وہ مردار مرید۔ اور یہی بات خلفاء پر بھی لازم آتی ہے، یہ چیز بھی ان کے خلفاء پر لازم آتی ہے کہ وہ طبیعت پر نہیں شریعت پر عمل کریں۔ اور مسلک اعلی حضرت کا صرف نعرہ اپنے فائدے کے لیے مت لگائیں، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ اپنی دکان چمکانے کے لیے مت لگائیں۔ نعرہ لگا رہے ہیں تو پوری طرح سے عمل بھی کریں۔ نعرہ لگا رہے ہیں اعلی حضرت کا تو مسلک اعلی حضرت پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائے۔ صرف دکان چمکانے کی خاطر، نجی فائدے کی خاطر، اپنا کاروبار چمکانے کی خاطر مسلک اعلی حضرت کا نام مت لیجیے۔ اگر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں مسلک اعلی حضرت پر تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اعلی حضرت کا نام لے کر منمانی کریں گے، اس کی اجازت آپ کو نہیں مل سکتی۔ اعلی حضرت کا نعرہ لگا کر شریعت کے بجائے طبیعت پر عمل کریں گے، اس کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اگر مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہو اور تم اپنے آپ کو رضوی جانتے ہو یا رضویوں کے درمیان تم اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانا بھی ہوگا اور مسلک اعلی حضرت پر عمل کرنا بھی ہوگا۔ اور تم لوگ بھی انہی کو اپنے قریب رکھو، انہی کا ساتھ دو، انہی کو بڑھاؤ اور انہی کے ساتھ بڑھو جو اعلی حضرت کے مسلک پر چل رہے ہیں، اعلی حضرت کے مسلک پر جو عمل پیرا ہیں، جو صرف نعرے نہ لگاتے ہوں بلکہ مسلک اعلی حضرت پر عمل بھی کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ایسے لوگوں کو ہی آپ ساتھ میں دے کر جانا ہے، چلنا ہے۔ حضرات محترم، آپ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ مسلک اعلی حضرت پر جو قائم ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہے، وہ ہر جگہ کامران ہے، وہ ایسا کامیاب ہے کہ وہ بعد میں پہنچے گا میدان میں، پہلے کامیابی اس کی پہنچ کر اس کا انتظار کرتی نظر آئے گی۔ مسلک اعلی حضرت پر عمل پیرا ہو جاؤ پورے دل کے ساتھ، انشاءاللہ ہر جگہ تم کامیاب رہو گے، ہر جگہ تم سرخرو رہو گے، ہر جگہ تم سرخرو رہو گے۔ حضرات محترم، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے بھی پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کیا ہے، مسلک اعلی حضرت پر کس طرح ہمیں عمل کرنا ہے یہی بتاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ حضرات محترم، عرس تاج الشریعہ 6 جون کو منعقد ہونے والا ہے، 4واں سالانہ عرس مبارک میرے تاج الشریعہ کا 6 جون کو منعقد ہوگا۔ دوستوں بزرگوں، یہ وہی تاج الشریعہ ہے جنہوں نے کہا ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ یہ وہی تاج الشریعہ ہے جنہوں نے فرمایا ہے آب و گل میں نور کی وہ پہلی کرن، جان آدم و جان حوا آپ ہیں۔ یہ وہی تاج الشریعہ ہے جنہوں نے فرمایا ہے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اے مسلمانوں، میرے تاج الشریعہ نے یہی درس دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے جس پر آج ہم کو اور آپ کو سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ میرے تاج الشریعہ نے فرمایا ہے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو،
اسی کے لیے اور میرے تاج الشریعہ نے فرمایا آج اس دور میں سب سے بڑا فتنہ صلح کلیت کا فتنہ ہے، اس سے تمہیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور تاج الشریعہ کا پیغام گھر گھر عام کرنا ہے۔ یہی پیغام میرے تاج الشریعہ نے دیا ہے، صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہے، سنی مسلم ہے سچا۔ نبی کے لیے سب کو لے کے چلو، سب ہمارے چھ، سب اپنے چھ نہیں ہے۔ جو نبی کا ہے وہی ہمارا ہے، جو نبی کا ہے وہی ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ رشتے خون کی بنیاد پر نہیں، ایمان و عقیدے کی بنیاد پر نہیں۔ اگر کوئی اپنا نبی سے پرایا ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بھی پرایا ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی تاج الشریعہ کا پیغام ہے، جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ سبحان اللہ۔